وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال کا شوق دلائیں، ان کے اندر جنگ کا شوق پیدا کریں، ابھاریں انہیں اس بات پر۔ یہ تو شکر ہے اس زمانے کی بات تھی، ورنہ شاید کوئی یہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ تو ٹیررزم والی آیات ہے، یہ تو دہشت گردی سے متعلق ہے، خدا نہ خواستہ۔ کسی کو قتال پر ابھارنا، جہاد کی دعوت دینا، یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 لوگ ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آ جائیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 اور اگر تم میں 100 ہوں گے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم 100 صابرۃ پھر اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200 وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وإن یکم منکم 1000 اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، یغلبوا 2000 بإذن اللہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض یہاں تک کہ وہ زمین میں خوریزی نہ کر لے۔ یہ جو آیات ہیں ان کا جو سبب نزول ہے بڑا دلچسپ ہے۔ اب جیسے مال غنیمت کا مسئلہ پہلی مرتبہ سامنے آیا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں فیصلہ فرما دیا، اس کی تقسیم کا فارمولہ ادا کر دیا۔ اسی طرح سب سے پہلے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب کفار میں سے جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی ہدایت یہ تھی کہ آپ مشورہ لیا کریں اپنے صحابہ سے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے لکل نبی وزیران، ہر نبی کے لیے 2 وزیر ہوتے ہیں، وزیران من السماء جبریل و میکال، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، و وزیران من الارض ابو بکر و عمر، اور میرے 2 وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ابو بکر و عمر سے کسی بات پہ مشورہ لے لوں اور وہ متفق ہو جائے، میں کسی اور سے مشورہ لینا ضروری نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں، فدیہ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ اس کے کچھ فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، جب آپ ان سے فدیہ لیں گے قیدیوں کا تو اس سے مسلمانوں کی اکانومی اسٹرانگ ہو جائے گی، مسلمانوں کی معیشت طاقتور ہوگی، وہ فدیہ آئے گا مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا، تو پہلا تو اکنامک بینیفٹ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جن قیدیوں کو آپ فدیہ لے کے چھوڑیں گے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی اپنے ہیں، جب ہم ان پر رحم کر کے ان کو چھوڑ دیں گے یہ جانتے ہوں گے کہ ہم ان کو قتل کر سکتے تھے، ہم نے ایسا نہیں کیا، جب ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کے دل نرم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ کل کو اسلام قبول کر لیں۔ اور تیسرا فائدہ جو ہمارے نصابی کتب میں بڑا جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے، بس نہیں چلتا ان کا کہ وہ یعنی اس کو سونے کی پانی سے لکھ دیں کہ اچھا جناب جو فدیہ نہیں دے سکتے ہوں گے قیدی، ہم ان کے ذمہ لگائیں گے کہ جناب آپ مسلمانوں کے کچھ بچوں کو پڑھا دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوستی کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے کہ جو قیدی نہیں پڑھا سکتے ہوں گے یعنی فدیہ نہیں دے سکتے ہوں گے ان کو ہم کہیں گے کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا۔ 3 فائدے ہو رہے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے بہت پسند آئی، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین کا مزاج رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرمی کی طرف مائل تھی،
اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو مزاج صدیقی ہے وہ اقرب ہے مزاج نبوت کے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، نرمی کا معاملہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، فدیہ بھی آ جائے گا، اکنامک بینیفٹ بھی ہوگا، سوشل بینیفٹ بھی ہوگا اور ایجوکیشنل بینیفٹ بھی ہوگا. تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی رائے دے دوں؟ ہاں کہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب قیدیوں کو قتل کریں، اور قتل بھی ایسے کریں کہ جس مسلمان صحابی کا کوئی رشتہ دار ان مشرک قیدیوں میں ہے وہ صحابی اپنے اس رشتہ دار قیدی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر اتنی سخت رائے، اور وہ جو دنیاوی بینیفٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ملیں گے، اور اتنی سخت رائے کون مانے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس ان قیدیوں میں ہیں، آپ اپنے چاچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. عمر کا ماموں ان قیدیوں میں ہے، میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، میں دیکھتا ہوں کون سا مسلمان اٹھ کر اپنے رشتہ دار کو قتل نہیں کرتا. اب وجہ تو بتائیے اتنی سخت رائے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے نا تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب ہمارے رشتے خون کی بنیاد پہ نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پہ ہیں. اب ہمارے بھائی وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں، اب ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، قتل کریں انہیں. بہرحال بہت سخت رائے تھی، اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں مزاج صدیقی اقرب ہے مزاج نبوت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی. آپ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے، جو نہیں فدیہ دے سکیں گے انہیں کہیں گے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں. یہ فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سمعنا واطعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، جو آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، ہماری رائے ایک طرف، ختم، آپ کا فیصلہ آ گیا، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. یہ فیصلہ ہو گیا، امپلیمنٹ بھی ہو گیا. اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور دونوں رو رہے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتائیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رو سکوں، اور اگر آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گے تو میں صرف آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ روؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ انفال کا آخری حصہ نازل ہوا ہے. عمر ایک میری اور ابو بکر کی رائے تھی، اللہ نے آسمان سے حکم نازل کیا ہے اگر فرش پہ کسی کو عمر کی رائے پسند نہیں آئی نا میں عرش سے اعلان کرتا ہوں مجھے عمر کی رائے پسند ہے رضی اللہ تعالی، مجھے عمر کی رائے پسند. تم دنیاوی فائدے دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں کفار سے ہر طرح سے کٹ آف کرنا چاہتا ہے. لہذا فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی موجود ہوں حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون نہ بہا لے. ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں، خون بہائیں ان کا، ذبح کریں ان کو. مسلمانوں کا خون بہایا انہوں نے، صحابہ کا خون بہایا انہوں نے، قتل کیجئے انہیں. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تم کبھی فائنینشل بینیفٹس دیکھتے ہو، کبھی ایجوکیشنل بینیفٹس دیکھتے ہو، تو سوشل بینیفٹس دیکھتے ہو. نہیں واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہوتا کہ ایسا ہی ہونا ہے، قیدیوں کو چھوڑا جائے گا اور فدیہ لے لیا جائے گا، اگر یہ اللہ کی طرف سے طے نہ کیا گیا ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو کچھ تم نے لیا ہے نا فدیہ اس کے بدلے میں تمہیں بڑا زبردست عذاب آ جاتا.
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے کھاؤ اس میں سے، حلالا طیبا، اس حال میں کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل من فی ایدیکم من الاسری، فرمائیے ان سے جو تمہارے قبضے میں قیدی موجود ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانتا ہے، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم نے فدیہ دیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ چاہتے کہ آپ سے خیانت کریں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یقیناً وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اللہ نے انہیں پکڑوا دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا انہیں اور ان کی مدد کی۔ اچھا، دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو براہ راست اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں میدان میں کھڑے ہو کر، ہجرت بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، مہاجرین ہیں، اور انصار تو بہرحال ان کے بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا ہے، ان کی مدد کی ہے، معاشی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ ان سے مراد انصار کا ذکر ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بدو قبیلے تھے جن کو کہا گیا تھا کہ ہجرت کر کے آ جائیں مدینہ منورہ میں، وہ نہیں آئے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، ان سے تمہارا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، وان استنصروکم فی الدین، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا، تم ان اشخاص کی مدد نہیں کر رہے، تم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ایسی قوم کے خلاف کہ جس کے اور تمہارے درمیان میں کوئی عہد ہو چکا ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مجاہدین کی، ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہیں کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی شریعت میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔